یزدان، یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے جسم کو بمشکل حرکت دے پائی تھی کیونکہ رسی سختی سے باندھی گئی تھی۔ رات تم کافی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے نام سے جب سجو گی تو اس قدر پیاری لگو گی۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھوں پر مہندی مجھے کافی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ تمہارے ہاتھوں پر لکھا میرا نام دیکھ کر میرا دل کیا تھا کہ اسی نام کو ساری زندگی کے لیے تمہارے ہاتھوں میں اس طرح لکھوں کہ تکلیف سے تمہاری چیخیں نکل جائیں۔ مگر پھر سوچا کہ یہ ساری اذیت تمہیں تمہارے ہوش و حواس میں دوں گا۔ تم نے بھی تو مجھے ہوش و حواس میں اذیت سے دو چار کیا تھا نا؟ اس کا نہایت پراسرار خشک لہجہ آنکھوں میں خوف بھرنے لگا۔ یزدان، اسے شاید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں حبس اوپر سے آگ لگاتی اس کی باتیں۔ اس کے وجود پر وہی برائڈل ڈریس تھا جو وہ رات سے پہنے ہوئے تھی، مگر جولری چوڑیاں وجود سے نادر تھیں جو اسے ایک اور جھٹکا دی گئی تھی۔ یہ سب آپ نے؟ یزدان، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ سگریٹ کے کش لیتا سیدھا چت لیٹا تھا جب روح کی سب کی تنابیں ٹوٹی تھیں۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ شش! وہ جھٹ سے اٹھا۔ اس کا جبڑا اس نے سگریٹ والے ہاتھ سے دبوچا۔ یزدان کی ذرا سی حرکت اس کے سفید گال جلا سکتی تھی۔ یزدان، میں چل جاؤں گی، وہ بھیگی مترنم آنکھوں سے بولی، جبکہ یزدان کی نظریں سگریٹ پر ہی تھیں۔ اور جو آگ تم نے میرے اندر لگائی ہے، اگر ذرا سی بھی حدت اس کی تم تک پہنچی تو روحبا میر، تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ یزدان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ پھر سے چلائی تھی۔ تم یہی تو چاہتی تھی، تمہیں سراہا جائے، تبھی تو وہ ویڈیو، وہ ڈیٹ، وہ الزام، تبھی تو سب ارینج کیا تھا۔ اور اب سراہ رہا ہوں تو رونا دھونا، یہ گھبرانا کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ایسے نہ کریں، وہ پھڑپھڑاتے لبوں سے بولی تھی۔ ڈر؟ وہ سیدھا ہوتا قہقہ لگا گیا تھا۔ پھاڑ میں گیا تمہارا ڈر روحبا بی بی، میری عزت، میرا جنون، سب کچھ چھین کر کہہ رہی ہو ڈر؟ یکدم سگریٹ نیچے پھینکتا وہ اس کا منہ دبوچ گیا۔ تمہارا سامنا اب ہر پل مجھ سے، یعنی ڈر سے ہوگا، وہ چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، جبکہ روح نے خوف سے آنکھیں میچی۔ کھلی آنکھوں سے وہ خود کا پامال ہونا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے ہی دل بہلانے کا سامان ہے یہ بی بی، یہی تو تم چاہتی تھی، پھر اب آنکھیں بند کیوں کر لیں؟ دیکھو، ایک طرف یہی تو تم چاہتی تھی۔ یزدان کا سلگتا وجود اسے ابھی بھی جلا کر خاک کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولو، وہ دھاڑا تھا۔ یزدان، رک جائیں، میں مر جاؤں گی، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بے بسی سے بولی۔ بندھی ہوئی ٹانگوں میں الگ سے درد ہو رہا تھا۔ تم مر جاؤ، بلکہ میں خود مار دوں گا۔ اس نے اس کی سراہی دار گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے ابھی پل میں گلا ہی دبا دے گا۔ یزدان، نہیں، اس کی سخت گرفت میں مچلی، بلکہ اتنی آسانی سے نہیں۔ ابھی تو میں نے تمہیں پوری طرح سے برباد کرنا ہے، پھر میڈیا پاور کا سہارا لے کر تمہارے اس وجود کو خوار کرنا ہے، جس طرح تم نے مجھے ہر جگہ خوار کیا ہے۔ اس کے دماغ پر لفظوں کے تازیانے مارتا اسے خوار کرنے لگا تھا۔ پھر بتانا تم میڈیا کو کہ تمہیں دھوکہ دینے والے یزدان نہیں، تمہیں اپنایا ہے۔ اور یہ رہی اس کی ویڈیو، پھر مجھے بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بھی انتقام پورا ہو جائے گا۔ اگلے ہی پل اس کا لہجہ عجیب سرد ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ بکواس بند کرو، تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر منہ سے معافی کا لفظ بھی نکالا تو۔ اس نے جبڑا چھوڑ کر اسے بازو میں جکڑے بمشکل بٹھایا۔ پلیز یزدان، رک جائیں، وہ تڑپی، لیکن ستمگر پر تو انتقام کا جنون سوار تھا۔ نہیں روح میڈم، یہ رونا کیسا؟ آج تو تمہارا دن ہے، تم بھی تو یہی سب چاہتی تھی نا، میری قربت، میرا نشہ، میری باہوں میں رہنا ہی تو چاہتی تھی نا، پھر یہ آنسو کیسے؟ وہ بے دردی سے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ چلو شاباش، اب پورا میرا ساتھ دینا۔ اب ہم
ویو ریکارڈ کریں گے جیسے تم نے کی تھی۔ وہ موبائل کو ویڈیو موڈ پر لگاتا سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ ٹانگیں بندھی ہونے کی وجہ سے وہ بمشکل بیٹھ پا رہی تھی۔ میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ شٹ اپ لڑکی، بکواس بند کرو، اپنا گناہ کسی اور کے سر مت تھوپنا، سمجھ آئی میری بات؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا وہ چیخا، اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو اپنے ہونٹوں میں لیتا وہ شدید زخمی کر گیا تھا۔ سامنے کیمرے میں سب ریکارڈ ہوتا دیکھ وہ روئی تھی، مگر وہ شخص بنا اسے ایک پل کی مہلت دیے اس کے کپڑے اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ یزدان، وہ تڑپی تھی، مگر وہ سخت گیر شخص اس کی چیخوں صداؤں کو سسکیوں کے طور پر محسوس کرتا اس کی معصومیت کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ انتقام میں وہ شخص یہ بھول گیا تھا کہ کبھی اس نے بھی محبت کی تھی اس لڑکی سے، بے تحاشا محبت، مگر اس کا ایک گناہ اس کی زندگی برباد کر گیا تھا۔ وہ تڑپتی سسکتی رہ گئی تھی، مگر اس کو ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ ترس آتا بھی کیسے؟ وہ لڑکی اس کی عزت سارے زمانے کے سامنے دو کوڑی کی کر گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو بمشکل درد سہتی اس نے اپنے پہلو میں اس ہرجائی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اپنے پہلو میں نہ دیکھ کر ایک بار پھر کئی آنسو آنکھوں سے بہنے نکلے تھے۔ میرے گناہ کی سزا یوں تو نہ دے۔ وہ روتے سسکتے خود کو سنبھالتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنی گھٹیا حرکت سے اس لڑکی کی جان تو عذاب بنا آیا تھا، مگر اب بار بار دھیان اس ویڈیو پر جا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا خود کو قتل کر دے جس نے انتقام میں آ کر اتنی گھٹیا حرکت کر دی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر پوری شدت سے زمین پر مارا تھا، جیسے اپنی فرسٹریشن نکال دینا چاہتا ہو۔ الجھے بکھرے بالوں میں وہ شکست خوردہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں میں نے یہ کیوں کیا؟ وہ تو میری عزت تھی نا۔ سامنے پڑے اپنے موبائل کو دیکھ کر وہ پھر چیخا، تم تو نفرت کرتے ہو۔ دماغ نے پھر اسے زج کیا تھا۔ ہاں میں کرتا ہوں اس سے نفرت، اور ساری زندگی کرتا رہوں گا، مگر میں یہ اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ موبائل کو اٹھا کر زمین پر مارتے وہ شدت سے چیخا تھا۔ کم از کم اس سے زیادہ درندگی کا ثبوت وہ نہیں دے سکتا تھا۔ شاید ابھی بھی ضمیر کہیں زندہ تھا۔ موبائل کو توڑتے وہ ویڈیو تو ختم کر گیا تھا۔ فضا میں بلند ہوتی اس کی چیخوں اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر وہ کمرے میں سہمی تھی۔ تبھی وہ عجیب سی حالت میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روح تو اس کی حالت، اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ سارا دن کافی سوگ منا چکی ہوں، کھڑی ہو اور چلنے کی تیاری کرو، وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے بولا تھا۔ روح نے ویران آنکھوں سے اسے دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دل تو میرا تھا کہ تمہاری طرح وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کروں۔ یزدان، وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ لفظ طلاق نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ یزدان اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لفظ طلاق پر اس کے چہرے پر آتے رنگ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک نظر اس کے اسپاٹ چہرے پر ڈالتی جھکی نیچے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ یزدان، مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچتے جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑوائے تھے۔ یہ فالتو ڈرامے کر کے وقت ضائع نہ کرو۔ ویسے بھی طلاق والا فیصلہ میں نے چینج کر دیا۔ اب میں تمہیں اس قدر تڑپاؤں گا کہ انہی قدموں میں بیٹھ کر تم مجھ سے طلاق مانگو گی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ میں کبھی نہیں مانگوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی، اٹھو اور یہ سارے ڈرامے یہیں تک رکھو۔ اگر ماں باپ کے سامنے یہ سب کیا تو وہیں چھوڑاؤں گا اور واپس کبھی نہیں لاؤں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا بازو پکڑ گئی تھی۔ یزدان نے فوراً اس کا بازو جھٹکا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک غلطی اس کی ساری زندگی تباہ کر گئی تھی۔ یزدان نے تلخی سے اس کی جانب دیکھا۔ اٹھو اور چلو۔ وہ اسے سیدھا اسی حالت میں نزدیکی سیلون لے آیا۔ اسے ولیمے کے لحاظ سے تیار ہونے کا کہتا وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر اس نے کال کر کے بتا دیا کہ وہ اسے لے کر 9 بجے پہنچ جائے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ بمشکل چلتی اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا رخ موڑ گیا تھا، جبکہ اس کے قریب آتی روح نے اس کی بے رخی پر بمشکل آنسو بہنے سے روکے تھے۔ رات کی تاریک روشنیوں سے جگمگاتا میرج ہال
ایک الگ ہی شان سے کھڑا تھا۔ تقریب شروع ہو گئی تھی، سب انہی کے انتظار میں تھے۔ رات وہ سب کو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں ٹائم سپینڈ کرنے کا کہتا اسے اپنے شہر میں بنے گھر لے آیا تھا۔ وہیں سے اب وہ اسے تیار کروا کر ولیمے کے لیے سیدھا میرج ہال پہنچا تھا۔ گاڑی میرج ہال کے سامنے روکتے اس نے ایک تلخ نظر اس کے سوگوار روپ پر ڈالی تھی۔ گاڑی سے نکلتا وہ باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ بمشکل اپنی میکسی سنبھالتی باہر نکلی تھی، پھر گھوم کر اس کے قریب آئی تھی جو اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے پہلو میں خالی جگہ کو دیکھتی وہ تڑپی تھی۔ وہ ولیمے کی پہلی دلہن تھی جس کے شوہر کو اس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہال میں انٹر ہوتے ہی سب کو دیکھتے وہ پیچھے چلتی روح کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ وہ یہاں کسی کو اپنے اور اس کے رشتے کی سچائی کے بارے میں پتہ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی کمر کو سختی سے تھامے وہ اسے ساتھ لیے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ تبھی روح کی نظر اپنے باپ پر گئی تھی جو بیٹی کی جدائی میں ایک دن میں ہی بوڑھے سے لگنے لگے تھے۔ وہ اسٹیج پر یزدان کے ہمراہ بیٹھی تو لوگوں نے چپتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی زبانوں پر دبے قصے کا حوالہ تھا تو بہت سے لوگ اس بات سے انجان کہ ان کی جوڑی سراہ رہے تھے۔ تمہارے ماں باپ اس طرف آ رہے ہیں، اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر دیتی رہنا سب کو اپنی سچائی کا ثبوت۔ یزدان نے اسپاٹ تاثرات سے اسے باور کروایا تھا۔ آمنہ بیگم اور احمد صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر باپ کے سینے سے لگی تھی۔ آنسو بہنے کو تیار تھے مگر شوہر کی دھمکی پر وہ بمشکل کنٹرول کیے کھڑی رہی۔ اس نے باپ کے سینے سے لگے نگاہ اس ستمگر پر ڈالی جو پہلے ہی اپنی سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ احمد صاحب آسودگی سے بیٹی کا سر تھپک رہے تھے۔ لاڈلی کے چہرے کا حسن وہ باپ جان گیا تھا جسے دیکھ کر دل تڑپ ہی اٹھتا تھا۔ تبھی آمنہ بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ اتنی جلدی وہ ان سے دور چلی گئی تھی، انہیں یقین کرنا مشکل تھا۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ حقیقت جانتے بھی آمنہ بیگم بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، جی ماما بہت خوش ہوں۔ وہ بمشکل آنسو روکتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، نہ ماں کو غم بتا سکتی تھی اور نہ ہی رو سکتی تھی۔ ولیمے سے فوراً بعد ان کی واپسی تھی۔ وہ سیدھا اپنے علیحدہ گھر میں ہی لے کر آیا تھا۔ سارے راستے اس نے ایک نظر بھی اس کے خوبصورت حسین چہرے پر نہیں ڈالی تھی۔ گھر پہنچتے اسے وہیں گاڑی میں چھوڑے وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پیچھے وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اتنے بھاری کپڑوں میں اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ صبح گھر سے جانے سے پہلے ہی وہ اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ روم میں رہے گی، کیونکہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمرے میں آتے ہی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہوتے وہ بھی آ کر بیٹھی ہی تھی جب ملازمہ نے کھانا رکھا تھا۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ آپ کون؟ پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ صبح تک تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ جی مجھے صاحب جی نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ پہلے وہ اکیلے تھے تو میں ہفتے میں 3 دن آ کر صفائی کر جاتی تھی، مگر اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیوی آ گئی ہے تو میں اب ادھر ہی رہا کروں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ ملازمہ کو جانے کا کہتی وہ آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے اس نے کہ آج کے دن وہ یوں کرے گی، مگر اس کی ایک بیوقوفی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہی سب سوچتی نہ جانے وہ کب سوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ بی بی جی اٹھیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں گم تھی خوابوں میں یزدان کو اپنے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کی آواز پر ایک دم نیند میں خلل پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اڑی رنگت سے اب وہ سامنے کھڑی تھی۔ رضیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، بی بی جی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے بولی، یزدان؟ وہ جھٹکے سے اٹھتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی صاحب جی ہی۔ وہ سچ میں مجھے بلا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی، کیا پتہ انہیں سچائی کا پتہ چل گیا ہو۔ وہ دل میں نہ جانے کیا کیا سوچتی خوش فہمیوں کا شکار ہوئی۔ جلدی سے چپل پاؤں میں اڑستے وہ نیچے گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئی اور سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو رضیہ بھی غائب تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ بیٹھو۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدگی سے بولا۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ نظریں یزدان کے اسپاٹ چہرے پر تھیں۔ تمہیں اس گھر میں رہنے کی کچھ باتیں سمجھانی تھی۔ سب سے پہلی بات، میرے سامنے مت آنا۔ دھڑام، یہ اس کی ساری خوش فہمیوں کے مینار زمیں بوس ہوئے تھے۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو حاکم بنا اسے سزا سنا رہا تھا۔
اور دوسری بات، اپنا کھانا پینا اکیلی کرنا، اور کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو میرے کمرے کا رخ نہ کرنا، ملازمہ کو بتا دینا، مل جائے گی۔ اور سب سے آخری بات، مجھے تمہارے منہ سے معافی لفظ نہیں سننا۔ اس رات جو ہوا وہ میرے انتقام کی وجہ سے ہوا، ورنہ تم جیسی لڑکی کو میں کبھی اپنی قربت نہ بخشتا۔ سمجھ لو، اس گھر میں رہنے کی وجہ ہمارا کاغذی تعلق ہے، ورنہ تمہاری یہ شکل دیکھ کر مجھے خود پر لگائے تمہارے الزام، تمہاری وجہ سے میرے جنون کا دور دور ہو جانا یاد آتا ہے۔ یزدان ایک بار پھر میری بات سن لے، آپ کی قسم میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہنسی ہوئی تھی، اس کے الفاظ روح کو اپنی جان نکالتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قسم بھی کھائی تو میری؟ بس کرو، اتنی جھوٹی قسمیں، مجھے تو ویسے ہی مار چکی، اب یہ جھوٹی قسمیں کھا کر کیوں میری رہی صحیح جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ روح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ آزاد کر دوں پھر تمہیں؟ نہیں، آپ جیسا کہیں کہ ویسا ہوگا، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ وہ فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ روتی کمرے میں آئی تھی، دل فریاد کر رہا تھا کہ ایک بار میری بات سن لو، مگر وہ جانتی تھی اس شخص نے ایک منٹ نہیں لگانا اس کو مارنے میں، اسے زندہ درگور کرنے میں۔ اس کی خاموشی اور اگر اس کی غیر موجودگی اس شخص کے ساتھ رہنے کی وجہ تھی تو اسے یہ بھی منظور تھا۔ وہ کبھی اس سے دور جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مارتا، پیٹتا، اذیت دیتا، لفظوں کی مار مارتا، جتنا مرضی ستاتا، مگر اسے یزدان ہاشمی چاہیے تھا، پر حال میں چاہیے تھا۔ وہ رگ رگ میں بسا شخص اپنی ہر سزا اذیت کے ساتھ قبول تھا۔ اس کا نام اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کا چہرہ اس کے دھڑکتے دل کی وجہ تھی۔ یزدان بچے، تو اکیلا آیا ہے، میری بہو کو نہیں لایا؟ اسے وہیں چھوڑے اکیلا گاؤں ماں سے ملنے آیا تھا۔ جب بشریٰ بیگم بیٹے کو اکیلا دیکھ کر بولی تھی، نہیں اماں۔ کیوں بیٹا، تم دونوں میں سب ٹھیک تو ہے؟ بشریٰ بیگم بیٹے کی شکل دیکھ کر بولی تھی، جی جی اماں، سب ٹھیک ہے۔ وہ لڑکھڑایا تھا ایک دم۔ صبح روتی فریاد کرتی روح کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ دیکھ یزدان، جو ہوا اسے بھول جا، روحبا بڑی پیاری بچی ہے، جو ہوا تم دونوں کا قسمت میں ایسے ہی ملنا لکھا تھا۔ بشریٰ بیگم ایک بار پھر اسے سمجھانے کی چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے بولی، جی اماں۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچتے بولا، دماغ میں پچھلے 6 مہینے ریوائنڈ ہوئے تھے، کیا واقعی ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا؟ بشریٰ بیگم اور رضوان ہاشمی کی 3 اولادیں تھیں۔ وہ گاؤں کے بھلے مانس سے لوگ تھے۔ 2 بیٹیاں جن کی شادی انہوں نے رشتہ داروں میں ہی کی تھی، اور ایک بیٹا ایس پی یزدان ہاشمی جس نے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی پایا جاتا تھا۔ ہفتے میں 2 دن وہ گاؤں اپنی ماں کے پاس گزارتا تھا اور باقی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ شہر میں ہی رہتا تھا۔ ایس پی یزدان ہاشمی کا ایک نام تھا، دشمن اس کے نام سے ڈر جاتے تھے۔ اس نے 3 سالوں میں ہی اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیا تھا۔ ڈی ایس پی، آئی جی، کوئی بھی مشکل کیس ہوتا تو اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب سنبھال لے گا۔ ان دنوں ایک کیس کے سلسلے میں اس کا آنا جانا جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہوا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ وہاں ایک گروپ منشیات کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ وہ لوگ طالب علم کو ایسی چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ تبھی اس کی ملاقات وہاں ہوئی تھی روحابہ احمد سے، بلا کی خوبصورت چلبلی سی لڑکی جس کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ اس سے تو وہ تقریباً 4-5 سال چھوٹی ہی تھی۔ ماں سے، اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ایک کمرہ چیک کرو، کسی لڑکے لڑکی کو بنا چیک کیے جانے نہیں دینا، خواہ منسٹر کا بیٹا ہو یا ہوم منسٹر کا۔ کافی دنوں سے وہ مسلسل اس کیس پر کام کر رہے تھے چھپ کے، مگر آج انہیں پکی خبر ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا تھا۔ اپنی فورس کو حکم دیتا وہ خود بھی انہی کمروں کی طرف بڑھا تھا۔ انہی کمروں کو اچھی طرح چیک کیے، جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہ بیک سائڈ پر آیا تھا۔ وہ ایریا کافی سنسان تھا، بڑی بڑی گھاس پھوس اکٹھی ہوئی تھی، ایک طرف جھاڑیاں تھیں۔ وہ بھی ایک نظر چوکنا ہوئے سب دیکھ رہا تھا جب اس کو ان جھاڑیوں میں ہلچل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بنا چوکے ہلچل کو محسوس کیا۔ کچھ دیر میں وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے قریب آیا، جب کوئی نسوانی وجود ٹکرایا تھا۔ یزدان نے بنا پلکیں جھپکے اس وجود کو گرفت میں لیا اور گن اس کی گردن پر رکھی۔ ہلنا مت ورنہ جان سے جاؤ گے۔ باقی ساتھی کدھر ہیں تمہارے؟ اس کی گردن پر بندوق کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ساتھی نہیں ہے، اپنی گردن پر گن محسوس کرتی وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی یزدان نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔
وہ سب آنکھوں کو پھیلائے سامنے وردی میں موجود پولیس والے کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کیوں؟ تمہیں امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی پکڑی جاؤ گی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ پکڑی نہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں تو سچ میں، یہ تو میرا ہے۔ وہ جلدی سے ہاتھ میں پکڑا منی بیگ آگے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بکواس کو کوفت سے سنتا وہ ایک جھٹکے میں اس سے بیگ کھینچ گیا تھا۔ تبھی آوازیں سنتے اس کے باقی ساتھی اپنی گن تھامے باہر آ گئے تھے۔ سامنے سر کو ایک صنف نازک کے ساتھ کھڑے دیکھ وہ سب جلدی سے پاس آئے تھے۔ سر باقی پورا ایریا چھان مارا، کچھ نہیں ملا۔ ایک پولیس اہلکار آگے آتے ہوئے بولا تھا، ایک تو مل گئی نا، باقیوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ پراسرار سا بولا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی اتنی پولیس کو دیکھتی اب باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خوبصورت آنکھوں اور موٹے موٹے آنسو بھرتی وہ سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہمی تھی جب یزدان نے اس سے پکڑے بیگ کی زپ کھول کر اسے الٹا کیا تھا، مگر بیگ میں منشیات کی جگہ مختلف برانڈز کا میک اپ نکلا دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ سر یہ ایک منٹ، یہ جیسا دکھایا جا رہا ہے ویسا نہیں، اچھے سے چیک کرو اسے، اور تم میرے ساتھ چلو لڑکی، ایک اہلکار کو کہتا اس کے نازک بازوؤں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مسلسل روتے ہوئے بولی تھی۔ پکڑے جانے پر سب یہی کہتے ہیں افسر، یہ تو جی یہی ہے وہ لڑکی جو ہمیں ایریا سے ملی ہے، لیکن آفیسر تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ کیسے ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کالج کے ڈین حیرانی سے یزدان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، میں نہیں جانتا، مگر یہ ہمیں ریسٹرکٹڈ ایریا سے ملی ہے سر۔ سو آپ جانتے ہیں اس ایریا سے ملنے کا مطلب؟ یزدان سنجیدگی سے بولا تھا۔ آفیسر، یہ یہاں کی ٹرسٹی احمد میر کی بیٹی ہے، روبا میر۔ ڈین نے ایک اور کوشش کی تھی۔ دیکھیں ڈین، سر یہ بھولیے سے مجھے ایک اچھے گھرانے کی لگی تھی، میں اس وجہ سے اسے سیدھا آپ کے آفس میں لے کر آیا ہوں، ورنہ یہ اس وقت حوالات میں ہوتی، مگر یہ اس ایریا سے پکڑی گئی ہیں جہاں آج ایک گینگ نے پکڑے جانا تھا۔ اس بات کا مطلب آپ سمجھے؟ اب کی بار وہ اس کی طرف دیکھتا تفصیل سے بولا، روبا بیٹے، آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ ڈین کے سوال پر وہ گڑبڑائی تھی۔ سر وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے۔ بچے بتاؤ، ڈین اسے ہمت دیتے ہوئے بولے تھے۔ سر وہ میری دوستوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا کہ میں ہماری کلاس کی میک اپ کی دکان رمشا کا ڈین کی گھوڑی پر وہ جلدی سے جملہ درست کر گئی، میک اپ چرا کر ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پر جھاڑیوں میں گراؤں گی، جبکہ اس کی بات پر یزدان نے ایک گھوری اسے ڈالی تھی۔ روبا بچے، ڈین اس کی بات سنتے حیرانگی سے بولی تھی۔ سوری سر، بٹ انہوں نے مجھے چیلنج دیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں روبا میر کبھی نہیں ہارتی۔ وہ شروع میں شرمندگی اور آخر میں چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ افسر یہ واقعی اس نے شرارت میں کیا ہے۔ ڈین تھوڑا شرمندہ ہوئے تھے۔ سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی ایسی گینگ یا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب کی بار وہ اپنی طرف گھورتے یزدان کو دیکھ کر بولی تھی۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو پتہ کیسے نہیں چلا، حالانکہ وہاں ریسٹرکٹڈ ایریا کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ خیر، آئندہ خیال رکھیے گا، اور اگر میری انویسٹیگیشن میں کہیں بھی آپ کا ذرا سا بھی ذکر ہوا تو آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے تھانے آنا پڑ سکتا ہے۔ شکریہ ڈین سر آپ کے تعاون کا، مگر پلیز اپنی یونیورسٹی کے ان اسٹوڈنٹس کو تھوڑی عقل دیں۔ اچھی طرح روبا کو سناتے وہ اب ڈین سے ہاتھ ملاتے باہر نکل گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، ماں باپ کی بگڑی اولاد۔ باہر نکلتے وہ بڑبڑایا تھا۔ عجیب افسر ہے، مگر پیارا ہے۔ منہ بگاڑ کر بولتی وہ ڈین سے اجازت لیتی باہر بھاگی تھی، جہاں وہ اپنے اہلکار کے ساتھ دوبارہ اس ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے۔ یزدان تو بھول بھی گیا، مگر روبا میر کی آنکھوں میں وہ خوبصورت اکڑو پولیس والا بس گیا تھا۔ دل بار بار ایک بار پھر سے اسے دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا۔ گھر میں آمنہ بیگم اور احمد میر صاحب بھی بیٹی کے انداز پر حیران تھے۔ پولیس اسٹیشن سے واپسی پر وہ کیس کے بارے میں پرسوچ گاڑی میں بیٹھا گھر کی طرف روانہ تھا۔ سر وہ لڑکی، حوالدار نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے سامنے کی طرف اشارہ کرتے اس کی توجہ دلوائی تھی، جہاں ایک لڑکی گاڑی کے سامنے کھڑی دونوں بازو اوپر کو کھڑے کیے شاید لفٹ مانگ رہی تھی۔ گاڑی روکو، یزدان نے فوراً گاڑی رکوائی تھی جب وہ لڑکی بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی۔ سر، وہ پھولے سانس کے ساتھ اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ ایک پل میں پہچان گئی تھی اسے، کیسے نہ پہچانتی،
وہ جب سے ملا تھا تو وہ دوبارہ اس سے ملنے کے لیے ہی تو دعائیں کر رہی تھی، اور اب اس وقت اپنی دعا قبول ہوتے دیکھ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ سر پلیز مجھے آپ میرے گھر چھوڑ دیں، اصل میں اس وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کر کے واپس آ رہی تھی جب میری گاڑی خراب ہو گئی، اور اب مجھے کوئی بھی لفٹ نہیں مل رہی، پلیز پلیز آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ یزدان کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے وہ جلدی سے بولی تھی، آنکھوں میں پانی بھی چمکا، جبکہ اس کے بولنے کے انداز پر یزدان کو ایک دم اس دن والی ملاقات یاد آئی تھی۔ بیٹھو، وہ یک لفظی جواب دیتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ بہت اچھے ہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے ورنہ میں انہیں کال کر لیتی۔ آنکھوں میں آئے پانی کو جب چبک کر پیچھے کرتی، وہ اب چہرے پر خوبصورت سی اسمائل سجائے ہوئے بولتی، جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں؟ وہ چپ چاپ اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، مگر چوری سے ایک نظر آ کے بیٹھے ایس پی یزدان ہاشمی پر بھی رکھی۔ سر ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کے دل میں بہت رحم ڈالا ہے، حالانکہ پولیس والے تو کافی کھڑوس ہوتے ہیں۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد وہ اپنی زبان میں کھجلی محسوس کرتی دوبارہ یزدان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مس آپ چپ کر کے بیٹھیں ورنہ میں آپ کو اتار بھی سکتا ہوں۔ یزدان نے اپنے ازلی کھردرے انداز میں کہا، نہیں سر پلیز اتارنا مت ورنہ میری ماں نے آج میری دھلائی کر دینی ہے۔ وہ معصومیت سے لبریز لہجے میں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، ایک منٹ۔ شیشے سے نظر آتے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا وہ ٹھٹکا تھا، مگر پھر اگنور کرتا اپنے ازلی انداز میں سر جھٹک گیا۔ سر؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا مس آپ؟ یزدان نے اس پر سرد نگاہ ڈالی۔ سر لاسٹ کوسچن، دراصل مجھے پولیس فورس بہت پسند ہے نا۔ جی پوچھیں، یزدان نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سر اب تک اپنے پولیس کیریئر میں آپ نے کتنے لوگوں کو ٹپکایا ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ یزدان نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ اوپس سوری، مطلب انکاؤنٹر وغیرہ؟ آپ کا گھر آ گیا مس۔ روبا میر اسے مس کہتے دیکھ وہ فوراً اپنا نام بتاتے ہوئے بولی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، ایک کپ چائے تو ہو ہی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ گھوم کر اس کی سائڈ پر آ کر بولی تھی۔ نہیں بہت شکریہ مس، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنے ازلی سرد انداز میں بولا۔ آ جائیں آفیسر۔ تبھی گیٹ کے پاس آتے احمد میر اپنی بیٹی کی آخری بات سنتے ہوئے بولے، نہیں انکل میں چلتا ہوں، آپ پلیز اپنی بیٹی کا خیال رکھیں۔ احمد صاحب کو ایک نظر دیکھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جیسے آپ کی مرضی، مگر آپ کا بہت شکریہ۔ بچے، احمد میر مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے کھلے شیشے سے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی بیٹی کے انداز اور سامنے پولیس کی وردی میں ملبوس انسان کے چہرے پر بیزاریت سے سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی نے یقیناً اس سے لفٹ لی ہے، مگر اپنی بیتوکی باتوں سے اس کو کافی بیزار بھی کیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پولیس فورس سے پسندیدگی اچھے سے جانتے تھے۔ احمد میر سے سلام لیتے وہ پاس کھڑی وہ سوکھ نظروں سے اپنی طرف دیکھتی روبا میر پر گھوری ڈالے گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ روبا، میں نے کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ ہر کسی سے یوں لفٹ نہیں لیتے۔ یزدان کی گاڑی کو جاتے دیکھ اب احمد میر نے بیٹی کی کلاس لینا ضروری سمجھی۔ بابا کسی سے تھوڑی لی تھی، وہ تو پولیس والا تھا نا، ملک کا رکھوالا، میں نے اسی لیے اسی سے لی تھی نا۔ بابا وہ بہت اچھا ہے۔ باپ کے گلے میں بازو ڈالے اب وہ لاٹ سے بولتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور روبا تمہارے انہی چیلنجز انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کب کیا کر دو۔ یار وہ بہت پیارا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ آج جو یونیورسٹی میں بیٹھی اپنی دوست کے ساتھ پھر سے یزدان کو یاد کرتے ہوئے بولی تھی، ارے رو کیا ہو گیا یار، تم سے کتنا بڑا ہے اور وہ تو پولیس والا ہے، تمہاری تو صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہ جانے وہ کہاں رہتا ہے، کیسا ہے، اور تجھے اس سے پیار بھی ہو گیا۔ مسکان اس کی دوست اس کی باتیں سنتی کوفت سے بولی، نہیں مسکان، جب ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو دن، ہفتے اور مہینے نہیں لگتے، کسی سے پیار ہونے کے لیے صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور وہ نکچڑا پولیس والا مجھے اسی دن بہت پسند آ گیا تھا۔ کاش وہ آدمی مجھے پھر مل جائے نا، تو قسم سے میں آج اس سے ساری بات کر ہی لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ازلی جھولی انداز میں بولتی، ادھر ادھر دیکھتی اسے تلاش کرنے لگی، جیسے وہ سچ میں اس کی یونیورسٹی میں ہی کہیں سے نکل آئے گا۔
تبھی نظر سامنے پڑی تو ششدر رہ گئی۔ وہ دیکھ مسکان، وہ خوشی سے چلاتی مسکان کو سامنے دیکھنے کا کہتے ہوئے بولی، جہاں پولیس یونیفارم میں یزدان ہاشمی کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دور سے تو وہ دونوں نارمل طریقے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ مسکان کا ہاتھ پکڑتی بھاگنے والے انداز میں اس کے قریب گئی۔ ارے تمہیں تمہارے پولیس والوں نے نکال دیا کیا، جو یہاں میری یونیورسٹی کی خاک چھانتے آئے ہو؟ وہ اسی کیس کے سلسلے میں آج پھر یونیورسٹی آیا تھا، جب اس کا ٹکراؤ اپنے دوست کی بہن تحریم سے ہوا، جو اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولی، میرے خیال سے عقل سے پیدل ہونے کے ساتھ ساتھ اب تم اندھی بھی ہو گئی ہو، اسی لیے میرے جسم پر تمہیں یہ پولیس کی وردی نظر نہیں آ رہی۔ یزدان اس کی بکواس پر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو۔ اپنی بے عزتی پر تحریم آگے ہوتی اس کا گریبان پکڑنے والی تھی، جب کسی کے نازک ہاتھوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یزدان کا گریبان پکڑنے کی؟ وہ ایک جھٹکے سے تحریم کے بازو اس کے گریبان سے نیچے کرتی غصے سے بولی، جبکہ یزدان اچانک اس کے سامنے آنے پر ہی حیران تھا۔ لڑکی، تم کون ہو؟ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ تم کون ہوتی ہو میرے اور اس کے درمیان آنے والی؟ تحریم حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑی روحبا کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ان کی دوست ہوں، ان کی بیسٹ فرینڈ، ان کا سب کچھ، اور میں نہیں ان کے حق میں بولوں گی تو اور کون بولے گا؟ تحریم کی باتوں پر روحبا کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے بولی، جبکہ روحبا کی باتیں سنتے یزدان آنکھیں پھیلائے اب اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ مشکل سے 2 دفعہ ہی ملا تھا، اور وہ اسے اپنا دوست بتا رہی تھی۔ سر ڈین سر آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور جواب دیتا جب حوالدار کی آواز پر وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑے ڈین کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم سچ سچ بتاؤ یزدان کو کیسے جانتی ہو؟ یزدان کو جاتے دیکھ تحریم روحبا کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، ابھی بتایا تو ہے۔ روحبا اپنا ہاتھ چھڑواتی سکون سے بولی، بکواس بند کرو، یزدان میرے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنا سکتا، آئی سمجھ؟ تحریم ذہن میں پلان بناتی فوراً بولی، واٹ؟ اور ان کی دوست؟ روحبا اس کی بات پر ہنسی تھی۔ ہنسو نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا بھائی اور یزدان بیسٹ فرینڈ ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ ساتھ میری اور یزدان کی بھی بہت دوستی ہے، مگر میں نہیں جانتی یزدان کو اس دوستی میں کب مجھ سے پیار ہو گیا۔ اسی پیار میں اس نے ایک دن مجھے پرپوز کر دیا، مگر میں کسی اور کو بہت پسند کرتی تھی، اس وجہ سے میں نے یزدان کو نہ کر دی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی ناراض ہے۔ مطلب اب تم دونوں میں دوستی بھی نہیں ہے؟ روحبا اس کی بات پر شاکڈ ہونے کے بجائے اس سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہوئے بولی، دوستی تو بہت ہے، یزدان ابھی بھی چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، مگر میں اپنے کزن کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسی بات پر آج ہماری بحث ہوئی اور یزدان نے میرے کزن کے بارے میں کافی برا بھلا بولا، اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے یہ حرکت کی۔ تحریم لفظ ب لفظ جھوٹ بولتی روحبا کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہانی اچھی ہے، مگر مجھے اس پر ذرا بھی یقین نہیں۔ روحبا مسکراتے ہوئے واپس پڑتی تحریم کو آگ لگا گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں نے تمہاری آنکھوں میں یزدان کے لیے محبت دیکھی ہے، مگر وہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے تم سے، تم اسے پرپوز کر لو، وہ کبھی بھی تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صرف اور صرف تحریم شیخ سے محبت کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ دیر پہلے میری لڑکی کو یہ سب کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں گی؟ وہ پیچھے مڑتی اپنی کانپتی آواز پر قابو پاتے ہوئے بولی، ورنہ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ جسے وہ محبت کرتی ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تم یزدان سے محبت کرتی ہو۔ تحریم لہجے کو یقینی بناتے ہوئے بولی، کرتی ہوں نا، یا کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ہاں کرتی ہوں۔ وہ کبھی بھی مذاق میں بھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ ان 3 ملاقاتوں میں ہی اس سے اس قدر محبت کرنے لگی تھی کہ اس کی محبت میں وہ نڈر سے نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھا، تم اس سے محبت کرتی ہو، پھر اگر اس سے محبت کرتی ہو تو آزما کر دیکھ لو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تمہیں وہ ٹھکرا دے گا۔ اپنا نشانہ بالکل صحیح جگہ لگتے دیکھ تحریم شیطانی مسکراہٹ لیے بولی، میری محبت کمزور نہیں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی نہ نہیں کریں گے۔ اپنی کانپتی آواز پر قابو پاتے وہ تحریم کے قریب آتے ہوئے بولی، پھر کرو اسے پرپوز۔ میں بھی تو دیکھوں۔ تحریم پھر سے وہی بات دہراتے ہوئے بولی، ضرور، میں تمہارا یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ کل شام 4 بجے اسے نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے وقوفی کر گئی تھی،
وہ تحریم کو اس مقصد میں کامیاب کر گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس تمہارے دوست کا نمبر بھی نہیں ہوگا، تو یہ لو نمبر، اور کل 4 بجے اسے بلا لینا۔ ملتے ہیں کل شام 4 بجے۔ بائے بائے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی وہیں کھڑے رجسٹر کا پیج پھاڑ کر اس پر یزدان کا نمبر لکھ کر چمکتی آنکھوں والی روحبا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی، جبکہ یزدان کا نمبر اس کے پاس دیکھ کر روحبا کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس سب سے انجان یزدان ہاشمی اپنے کیس پر دل جمعی سے کام کر رہا تھا۔ بس کل کا دن، پھر تمہاری گینگ کا پردہ فاش۔ ڈین کے آفس سے نکلتا وہ پورے جذبے سے بڑبڑایا تھا، پلیز سر، پلیز مجھے بچا لیں، پلیز سر، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ جلدی سے ایک گارڈن کا ایڈریس اسے بتاتی کال کٹ کر گئی تھی۔ یزدان موبائل سے آتی آواز پر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کون تھی۔ تیسری بار جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں یزدان کو وہ تھوڑی عجیب لگی تھی۔ اس کا یزدان کے آگے آنا، اپنا دوست کہنا، نہ جانے اس کے جھوٹ میں بھی اسے ایک عجیب سی کشش لگی تھی۔ اب اس کی روتی آواز سنتے وہ پریشان ہوتا بھاگا تھا۔ اس کے لیے آج کا دن بہت اہم تھا، کچھ ہی دیر میں اسے ریڈ کرنی تھی، مگر اب روپا کی کال پر وہ پریشان ہوتا وہاں بھاگا تھا۔ اپنے سامنے موجود گارڈن کو دیکھا جس کا ایڈریس اسے روبا نے سینڈ کیا تھا، مگر گارڈن میں ایونٹ کے لحاظ سے سجاوٹنگ کی گئی تھی۔ پورے گارڈن کو سرخ پھولوں اور سرخ غباروں سے سجایا گیا تھا۔ روبا، روبا، سب چیزوں کو اگنور کرتا وہ مسلسل اسے آوازیں دیتا آگے آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اس کی رگیں جیسے ایک دم سے پھول گئی تھیں۔ جہاں وہ سامنے خوبصورت ٹیبل کے پاس سرخ فراک میں کھڑی چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے مس روبا، آپ یہاں بالکل صحیح سلامت ہیں، مگر آپ نے مجھے کال پر کیا بکواس کی تھی؟ وہ تو ایسے ہی یوں ہی سچ سنور کر کھڑا اسے دیکھ غصے سے کھول گیا تھا۔ وہ اپنا کتنا ضروری اپنے پورے سال کی محنت چھوڑ کر اس کی طرف اسے بچانے آیا، مگر سامنے اسے یوں کھڑے دیکھ وہ تیش میں ہی تو آ گیا تھا۔ سرخ میکسی میں سجی جوڑے سے نکلتی سنہری بال، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی۔ یزدان نے اس کا ہوش شبہ سراپا دیکھ بمشکل نظریں چرائیں تھیں۔ مس روبا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مشکل میں ہیں، یزدان نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سچ میں مشکل ہی میں تو ہوں یزدان، جب تک میں آپ کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ دیتی میں تب تک مشکل میں ہی تو ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی سرخ لمبی ٹہنی والا پھول اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ یزدان حیران تھا، ایسے لمحے کا تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی تو دیکھ چکا تھا، مگر وہ اس حد تک چلی جائے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مس روبا، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ کیا آپ نے اس لیے مجھے یہاں بلایا تھا؟ وہ وقت ایک تعزلی انداز میں بولا تھا۔ یہ فضول حرکت نہیں ہے، میں سچ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب یزدان کے موبائل پر میسج ٹیون بجی تھی۔ اپنے ساتھی کا میسج دیکھتے وہ بنا اس کی بات پوری سنے بھاگنے والے انداز میں پیچھے مڑا تھا۔ یزدان پلیز ایسے مت جائیں۔ یزدان، میں آپ کو سچ میں بہت محبت کرتی ہوں۔ یزدان، تحریم آپ کو وہ محبت کبھی نہیں دے سکتی۔ سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یزدان کو بھاگتے دیکھ وہ بھاگتی بمشکل اس کا بازو پکڑے روتے ہوئے بولی، آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ کو تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، مگر میری ہی عزت کی کچھ پرواہ کر لیں۔ اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ وہ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے اسے پیچھے کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ روتی وہیں گر گئی۔ ہاتھ میں پکڑا پھول اس نے بے دردی سے کچل ڈالا۔ آپ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری محبت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، تبھی نظر ٹیبل پر پڑے کیک کے پاس پڑی، چھری پر پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے وہ چھری اٹھائی اپنی کلائی پر پھیر گئی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولتی وہیں اپنی کلائی سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے آتا اپنے ساتھی آفیسر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا، جہاں ان کا مشن پایا تکمیل کو پہنچنا تھا۔ اس کے پورے 1 سال کی محنت تھی، بہت مشکل سے وہ اس گینگ کی اصل ساتھی تک ثبوتوں کے ساتھ پہنچا تھا، جو یونیورسٹی کے ڈین ہی تھے۔ اپنی جان کو فی الخطرے میں ڈالے اس نے اس پوری گینگ کو ہتکڑی لگائی تھی۔ اصل مجرم کو ڈھونڈنے اور یونیورسٹی کو اتنے بڑے نقصان سے بچانے پر اسے ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔
ہر طرف ہر نیوز چینل پر اس کی بہادری کے قصے بیان ہو رہے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس سب میں وہ ایک پل کے لیے بھی اس لڑکی کو نہیں بھلا پایا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط کر کے آیا، مگر اس وقت اسے اپنے ملک سے زیادہ کچھ اور عزیز نہیں تھا۔ ہر طرف اس کی بہادری کے قصے بیان ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ مجھے اسے سکون سے سمجھانا چاہیے۔ جب وہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنے گھر آیا تو اسے مسلسل روبا کی بھیگی آنکھوں نے تنگ کر دیا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ یہ سوچتے وہ اپنے موبائل پر پھر سے خبریں لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اچانک اس کی نظر ایک جگہ پر جم گئی جہاں نیوز رپورٹر چیخ کر روبا کی خودکشی کی ویڈیو دکھا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا اس کے ساتھ چلتی نیوز نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں وہ خوبصورت میکسی میں ملبوس لڑکی یزدان ہاشمی کو پرپوز کر رہی تھی اور یزدان ہاشمی اسے دھکا دیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیکھیں ناظرین کہ وہی یزدان ہاشمی ہیں جنہوں نے آج ملک کے بہت بڑے منشیات کے گروہ کو قید کیا، مگر ان کی سچائی تو اصل میں یہ ہے، انہوں نے اس لڑکی سے محبت کے دعوے کرنے کے بعد اس لڑکی کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا، جس وجہ سے وہ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، وہ لڑکی اس وقت سٹی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ان کی دوست نے واضح بیان دیے ہیں۔ نیوز اینکر ماسک میں بیٹھی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ ایس پی یزدان ہاشمی نے محبت کے وعدے مشہور بزنس مین احمر میر کی بیٹی کے ساتھ کیے۔ جب اس نے انہیں شادی کے لیے کہا تو وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر آ گئے۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کر لی۔ یزدان کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ یہ سب وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکی کو اس حال میں پہنچا دے گی، اس کی خود کی عزت دو کوڑی کی کر دے گی۔ اب مسلسل ہر جگہ سے کال میسیجز آ رہے تھے۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے اس کی بہادری کے قصے سنا رہے تھے، وہی لوگ اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اس کی بہادری والی نیوز کی جگہ اسے گھٹیا نیوز نے لے لی تھی۔ بابا، مت کہو مجھے بابا، یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے ایک نیک باوقار انسان کی زندگی تباہ کر دی، ان کا کریکٹر خراب کر دیا، آپ کی وجہ سے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا۔ اسے کل سے ہوش آ گیا تھا، مگر احمد میر ایک بار بھی اس سے ملنے نہ گئے تھے۔ اس کے بار بار رونے پر اس سے ملنے آئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ جب احمد میر نے اس کے سامنے وہ ویڈیو کرتے ہوئے بولا تھا، وہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بابا، یہ سب میں نے نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس کرو روبا، بس، تم نے ہماری دی ہوئی ڈھیل کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مگر تم نے تباہ اس شخص کی زندگی بھی کر دی ہے۔ غصے سے بولتے وہ روم سے باہر نکل گئے تھے۔ احمد میر جو اس دن سے بیٹی سے بے حد خفا تھے، مگر آفیسر یزدان کا رشتہ آنے پر وہ حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے منع کرنا چاہا، مگر آمنہ بیگم کے اس کا رشتہ یزدان کے گھر سے آنے کا بتانے پر وہ روتے ہوئے ماں کو ہاں کرنے کا بول گئی تھی۔ بیٹی کی حالت دیکھتی اس کے جنون سے آمنہ بیگم بھی ڈر گئی تھی، تبھی انہوں نے اس نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، کسی طرح تو شخص اس کا ہو رہا تھا، چاہے وہ ویڈیو وہ سب اس نے نہیں کیا تھا، مگر اس کے خیال سے وہ سب اچھا ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ شخص اب اس کا ہو رہا تھا۔ مگر وہ یہ سب بھول گئی تھی کہ پولیس والے کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ پھر سے آنن فانن سب ہو گیا۔ ایک طرف یزدان ہاشمی تھا جو پل پل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، تو دوسری طرف روبا میر تھی جو اس کے ساتھ نکاح ہونے پر خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ موبائل کی گھنٹی پر وہ ماضی کی یادوں میں سے باہر آیا تھا۔ سر آپ پلیز نیوز چینل چیک کریں۔ اپنے خاص بندے کا میسج دیکھتے وہ جلدی سے ٹی وی لگا گیا۔ آنکھیں ششدر رہ کے اس نے پلکیں جھپک کر یقین کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ وہی تھی، ہاں وہی تھی، سفید سوٹ پر سرخ دوپٹہ لیے۔ وہ کچھ بول رہی تھی۔ وہ جلدی سے ٹی وی کا والیوم اونچا کر گیا۔ میں مسز یزدان اس بات کی معافی مانگتی ہوں کہ آپ سب نے کچھ عرصہ پہلے جو میری ویڈیو میں دیکھا وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری دوست نے میری بے ہوشی میں جو بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ یزدان نے کبھی مجھ سے کوئی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ جو سب تھا سب کچھ میری طرف سے تھا۔ اس دن یزدان اپنے مشن کو لے کر بہت پریشان تھے اور میں نے انہیں وہاں جھوٹ بول کر بلایا تھا، جس وجہ سے وہ مجھ پر غصہ تھے، اور پسند ناپسند سب کا حق ہے۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے یہ حرکت کی تھی، مگر یہ وہ ویڈیو ایسا کچھ، یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں جیسا ہوا جو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، ایک نارمل سی بات ہے۔
میں نے انہیں پرپوز کیا، انہوں نے مجھے منع کیا اور وہ اپنے مشن کی وجہ سے وہیں مجھے چھوڑ گئے تھے۔ ہمارے کچھ دشمنوں نے اس سب کا غلط فائدہ اٹھایا، جبکہ وہ موبائل پر چلتی لائیو ویڈیو دیکھتا بھاگا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جو پریس کو بلا کر اپنا بیان دے کر ابھی فری ہو کر کمرے میں آئی تھی، ایک دم یزدان کو سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے دیکھ ڈر گئی تھی۔ کیا؟ وہ ہکلائی تھی۔ رنگ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس ویڈیو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ موبائل پر چلتی ویڈیو سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا سرد انداز روح کو اپنی ہڈیاں جماتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ میں نے آپ کی بے گناہی، چاہتی کیا ہو تم؟ کبھی میرے خلاف ویڈیو بناتی ہو مگر معصومیت اور مظلومیت کا کارڈ کھیل جاتی ہو، اور جب مجھے کلیئر کرتی ہو تب بھی مظلومیت کا کارڈ کھیل گئی ہو۔ چاہتی کیا ہو؟ اب کی بار وہ پہلے کی طرح چیخا چلایا نہیں تھا، بس اس کا لہجہ روبا کی جان نکال رہا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ میں نے وہ سب نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی وہ نقاب میں لڑکی کون تھی جسے میری دوست بن کر میری بے ہوشی میں جھوٹ کہا تھا۔ میں نے بس اپنی محبت کا مسکان اپنی دوست کو بتایا تھا، اور وہ یہ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یزدان چاہے خود قتل کر دے میرا، میں نے آپ سے محبت کی تھی۔ مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس دن یہ سب۔ وہ روتی ساکت کھڑے یزدان کے قدموں میں گری تھی۔ روبا! وہ ایک دم تڑپ کر پیچھے ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یزدان، خدارا مجھے معاف کر دے، میں سچ میں آپ سے عشق کر بیٹھی ہوں۔ وہ سسکتی روتی پھر سے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھنے لگی تھی جب وہ ایک دم جھکتا اسے نیچے سے اٹھا گیا۔ روبا بس کرو، بس کرو، اسے سینے سے لگاتا وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ روبا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یزدان! وہ سسکتے تڑپی تھی۔ میں ہمیشہ ہر جگہ کامیاب شخص جانا گیا ہوں، کبھی کسی چیز میں شکست ہوئی ہی نہیں۔ تمہیں دوسری بار دیکھنے پر عجیب سی انسیت ہوئی تھی، مگر وہ آخری ملاقات میں نے بھی ایسی نہیں چاہی تھی۔ جب تمہیں تنہا چھوڑ کر آیا تھا تو واپسی پر دل میں درد میرے بھی ہوا تھا۔ تمہیں تکلیف دے کر میں بھی خوش نہیں تھا۔ اگر اگلے دن وہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا، مگر پھر سب میں نے جو کیا وہ بھی تو بہت غلط کیا۔ روبا نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے صبر کا پھل اسے یوں ملے گا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اتنی بھیانک رات کے بعد وہ شخص کبھی اسے سینے سے لگائے گا۔ تمہیں پتہ ہے پولیس کی جاب میرا جنون تھا، مگر اس دن جب اتنی بڑی کامیابی کے بعد وہی لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے، میری سدھ بدھ کھو گئی تھی۔ میرے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ روبا کو اس کے لہجے میں درد ملال سا محسوس ہوا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی غلطی تمہاری تھی یا میری۔ میں تمہیں معاف کروں یا خود کو معاف کروں؟ اگر اس دن میں تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا نا۔ میں تم سے معافی نہیں یزدان، پلیز۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کی۔ آج پہلی بار اس کی قربت میں سکون محسوس کیا تھا۔ جب انتقام کی پٹی آنکھوں سے ہٹی تھی تو بیوی کی قربت میں سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک منٹ روح، تمہاری جس دوست نے بیان دیا تھا وہ کون تھی؟ ایک دم یاد آنے پر وہ روح کو سامنے کرتے ہوئے بولا۔ یزدان، میں نہیں جانتی، میری تو یونیورسٹی میں صرف ایک ہی دوست مسکان تھی، مگر وہ لڑکی جو ویڈیو میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھی وہ میری دوست نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، میں نہیں جان پائی۔ وہ پھر سے آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے بولی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، شاید میں نے اسے دیکھا ہو۔ موبائل نکال کر سرچ کرتے ہوئے بولا تھا، مگر سامنے نو رزلٹ فاؤنڈ دیکھ اسے یاد آیا کہ وہ تو سوشل میڈیا سے ویڈیو ہی ہٹا چکا تھا۔ شٹ روح، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لڑکی جس نے تمہاری دوست بن کر بیان دیا تھا، اس نے وہ ویڈیو بنائی اور پبلک کی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس نے اپنے پیشے کے مطابق سوچا تھا۔ تب تو انتقام کی ایسی آگ سر پر سوار تھی کہ کسی اور طرف خیال ہی نہیں گیا۔ اب انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی، آنکھیں کھلی تو سب واضح نظر آنے لگا۔ مگر وہ کون ہو سکتی ہے؟ کسی کی مجھ سے کیا دشمنی؟ پریشانی سے بولی۔ ایک منٹ، اس دن تم نے مجھے کہا تھا تحریم سے محبت کرتا ہوں میں، ایسا کچھ یہ سب تم نے کس سے کہا؟ جبکہ اس کی بات سنتے روبا کی روح پرواز ہوئی تھی۔ مطلب وہ لڑکی وہ کھیل گئی تھی اس کے ساتھ۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے اس ماسک والی کا چہرہ آیا تھا۔ وہ لڑکی تحریم تھی۔ وہ فوراً بولی تھی۔ واٹ؟ یزدان شاکڈ ہوا تھا۔ اس دن وہ وہاں تھی، بلکہ اس نے مجھے مجبور۔ وہ روتے ہوئے یاد کرتی ایک ایک لفظ یزدان کے گوش گزار کر گئی تھی۔
جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کا رنگ یک لخت تبدیل ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سرخ رنگت لیے بولا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کیا تھا۔ آپ اس سے محبت؟ آج بھی تحریم کے الفاظ اس کے دل میں کہیں پھانس بن کر اٹکے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ جب میں نے اسے منع کیا تھا تو وہ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ یزدان سرخ چہرہ لیے بولا تھا۔ مگر وہ تو روح ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ سینے سے ایک بوجھ سرکتا محسوس ہوا۔ وہ سب اس کی سازش تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا تو وہ ایسی گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرا نام استعمال کر کے تمہیں اور مجھے ایک ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ اب میں اس لڑکی کو بتاؤں گا کہ یزدان ہاشمی کیا چیز ہے۔ غصے سے بولتا کبر سے اپنی پستول نکال کر باہر کی طرف بڑھا تھا جب روتی روح اس کا بازو پکڑ گئی۔ یزدان، آپ ایسا مت کریں، ابھی آپ غصے میں ہیں۔ نہیں روبا، اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اسے سینے سے لگائے گاڑی تک لایا تھا۔ باہر نکلو تحریم شیخ۔ وہ شیخ ہاؤس جاتے لاؤنج کو خالی دیکھ چلایا تھا۔ کیا ہوا یزدان؟ اس کا دوست مرتضیٰ حیرانگی سے باہر آیا۔ اپنی بہن کو باہر بلاؤ، وہ غصے سے داڑا۔ تبھی آوازیں سنتی وہ بھی باہر آئی تھی۔ یزدان، یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ مرتضیٰ سخت ناگواری سے بولا۔ پوچھو اپنی اس بہن سے، اس نے کس چیز کا انتقام لیا ہے مجھ سے؟ میں نے تو بس اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بھی بلند آواز میں مرتضیٰ کو دیکھ کر دھاڑا تھا، جبکہ اپنے بھائی کے سامنے سچ آتا محسوس کرتی تحریم تڑپی تھی۔ بھائی؟ وہ ڈرتے ہوئے مرتضیٰ کے قریب آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تحریم؟ مرتضیٰ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بتائیں گی؟ میں بتاتا ہوں۔ اسے چپ دیکھ یزدان ہر بات مرتضیٰ کے سامنے رکھ گیا تھا۔ یہ سب سچ ہے کیا تحریم؟ مرتضیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، ہاں یا نہ؟ اب کی بار وہ سخت تاثرات لیے بولا تھا۔ یہ سچ کہہ رہا۔ میں محبت کرتی تھی، میں نے اس سے بہت محبت کی تھی بھائی۔ میں جانتی ہوں اس کا کردار اعلیٰ ہے، یہ گندگی سے پاک انسان ہے، مگر بھائی اس نے میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہ کر کے میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا بھائی، میں نے یہ سب کر دیا۔ میں اپنی بے بسی کا بدلہ اس کے اسی اعلیٰ کردار کو بدنام کر کے لینا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی بے یقین نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ غصے سے وہ اپنی گن تحریم کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ یزدان، معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میری بہن نے تمہاری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پر تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ اسے معاف کر دو۔ تم جانتے ہو ماں باپ کے بعد میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ مرتضیٰ یزدان آگے آتا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے میں نے پہلے بھی اسے جانے دیا اور آج بھی چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ آخری بار ہے مرتضیٰ، آخری بار۔ غصے سے سرخ آنکھوں کو ضبط کر کے میچ کر بولتا وہ کانپتی روحبا کو ساتھ لیے واپس آیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر گرا تھا۔ سارا راستہ وہ چپ رہا تھا۔ جب اپنے موبائل پر آتی کال اٹینڈ کر گیا، سہمی روحبا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے پل پل بدلتے تاثرات محسوس کرتی وہ مزید سہمی تھی۔ جب وہ دوسری طرف موجود انسان کا شکریہ ادا کرتی ایک دم روح کے گلے لگا تھا۔ روح، میری نوکری مجھے واپس مل گئی۔ وہ روح کو سینے سے لگاتا مسرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے چیخی تھی۔ ہاں، ابھی آئی جی صاحب کی کال تھی، صبح تک لیٹر مل جائے گا۔ اپنا جنون واپس حاصل ہونے کا سنتے شدت جذبات سے ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا، جیسے عشق میں دیوانی لڑکی نے فوراً سے اپنے لبوں سے چنا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل لوٹا دیا۔ وہ اوپر کی طرف منہ کر کے بولی تھی۔ الحمدللہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اسے مزید سینے میں بھیجتے محبت سے بولا تھا۔ میں آپ کے عشق کی دیوانی لڑکی آپ کو اپنا خون بھی معاف کر سکتی ہوں، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ یزدان نے غائبانہ رب کا شکر ادا کیا تھا۔